نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, today is 1st of July 2020. The day is Wednesday. Dear students, the topic which we are going to start in this lecture is human resource management. First of all, the subtopics which we will cover are introduction to HRM, definition and meaning of HRM, scope of HRM, importance of HRM, and functions of HRM. Introduction to HRM. Human resource management. Human resource management is also a function of management concerned with hiring, motivating, and maintaining people in an organization. It focuses on people in the organization. Dear students, human resource management بیسیکلی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں مینجمنٹ جو ہے وہ کنسرنڈ ہے مین پاور کو ہائرنگ کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور ان کو آرگنائزیشن کے اندر مختلف جاب پوزیشنز پہ سیٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے. اور یہ افراد کو یا مین پاور کو آرگنائزیشن میں مینج کرتی ہے. اس کا مین فوکس وہی ہے. مینجمنٹ آف پیپل، اسٹاف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ود اے اسٹریٹجک اپروچ سجیسٹ دیٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از پرٹیکولرلی اپروپریٹ فار سافٹ ویئر ورک. مین پاور کی پیپل کی آرگنائزیشن کے اندر پیپل کی مینجمنٹ کو، سٹاف ٹریننگ کو اور ان کی ڈیولپمنٹ ایک اسٹریٹجک اپروچ کے تحت جو کی جاتی ہے وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ہی مناسب ہے سافٹ ویئر ورک کے لیے. اس کی بہت ہی اہمیت ہے، اس لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. یہ اس میں نیکسٹ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے HRM meaning and definition. Organizations does not only consist of building, machines or inventories. It is people. They manage and staff of the organization. Organization صرف buildings یا machines یا inventories پر ہی صرف مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ یہ افراد ہوتے ہیں، employees ہوتے ہیں جن کو مینج کرنا ہوتا ہے، اور اسٹاف ہوتا ہے آرگنائزیشن کا جس کو مینج کرنا ہوتا ہے. HRM applies management principles in procuring, developing, maintaining people in the organization. HRM بیسیکلی ان تمام پرنسپلز کو کی مینجمنٹ کی ذمہ دار ہے جن میں افراد کی مین پاور کی فراہمی، ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کو مختلف جاب پوزیشنز پہ آرگنائزیشن کے اندر مینٹین کرنا. ایمز ایٹ انٹیگریٹڈ ڈیسیژن میکنگ اینڈ ڈیسیژنز آن ڈفرنٹ آسپیکٹس آف امپلائیز آر کنسسٹنٹ ود ادر HR ڈیسیژنز. HRM کے جتنے بھی منظم ڈیسیژنز ہیں جو لیے جاتے ہیں، وہ جو امپلائیز سے کسی بھی طرح تعلق رکھتے ہیں، وہ HR کے باقی تمام دوسرے ڈیسیژنز کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. HR decisions must influence effectiveness of the organization, leading to better service to customer and high quality product and services at reasonable price. HR decisions جو ان سے ہیں وہ بہت ہی آرگنائزیشن کے اندر بہت زیادہ اس چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ کسٹمر کو بہترین سروسز پرووائڈ کی جائیں اور ان کو ہائی کوالٹی پروڈکٹس اور سروسز بہت ہی مناسب
قیمت پر پیش کی جائیں. It is not confined to business establishment only. HRM is applicable also to the non-business organization like government department, education, healthcare, etc. تو جو HRM ہے وہ صرف بزنس آرگنائزیشنز تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ HRM کا جو فنکشن ہے، جو کام ہے، یہ باقی دوسری ادر نان بزنس آرگنائزیشنز لائک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر وغیرہ میں بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے. ڈیفینیشن آف HRM: Human resource management is a series of integrated decisions that form the employment relationship. Their quality contributes to the ability of the organizations and the employees to achieve their objectives. یہ ڈیفینیشن HRM کی ملکووچ اور بودرے نے ڈیفائن کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ HRM جو ہے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ HRM ایک منظم ڈیسیژنز ہیں، ان کا ایک تسلسل ہے جو آرگنائزیشن کے اندر امپلائمنٹ ریلیشن شپ پیدا کرتے ہیں، اور جو آرگنائزیشن اور امپلائیز کی جو ایبلٹیز ہیں اپنی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، ان میں HRM کی بہت ہی کوالٹی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد جو دوسری ڈیفینیشن ہے یہ ایڈون بی فلپو نے دی ہے، اور اس ڈیفینیشن میں اس نے اس کو یوں ڈیفائن کیا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از دا پلاننگ، organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. اس ڈیفینیشن میں انہوں نے یہ فلپو نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے بیسیکلی اس میں وہ اور امپلائیز کی مین پاور یا امپلائیز کی فراہمی، اور کسی بھی آرگنائزیشن کو امپلائیز کی فراہمی، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی کمپنسیشن یعنی ان کو جو پے پیکج، سیلریز وغیرہ یا ان کو کوئی فیسلٹیز وغیرہ جو پرووائڈ کی جائیں، کمپنسیشن، ان انٹیگریشن آرگنائزیشن کے اندر ان کا انٹیگریٹ کرنا مینجمنٹ کے ساتھ، انٹیگریشن کے ساتھ مینٹیننس، اور ان کی جو ہیومن ریسورسز کے ساتھ ان سپریشن آف ہیومن ریسورسز، مطلب اس حد تک مطلب ان کو ان سب کو بیک اپ کرنا کہ انڈیویجول، آرگنائزیشنل اور سوشل آبجیکٹیوز جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. اور بیسیکلی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ ساری ڈیوٹیز، یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اپنے ان قوانین کے تحت، جس میں وہ پلاننگ بھی کرتی ہے، آرگنائزیشن بھی کرتی ہے، ڈائریکشن بھی کرتی ہے، اور کنٹرول بھی کرتی ہے ان سب پروسیجرز کو، پروسیسز کو. اسکوپ آف HRM. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک جامع، ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈائیگرام ہے جس میں HRM کی اسکوپ کو بہت بہترین انداز میں ڈیفائن کیا گیا ہے. اگر آپ غور کریں تو HRM اس کے HRM کی جو بیسک انٹروڈکشن ہے، اس کے جو رولز ہیں، اس کے جو قوانینز ہیں، کس طرح وہ اپلائی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پروکیورمنٹ یعنی آرگنائزیشنز کے اندر مین پاور یا امپلائیز کی امپلائمنٹ، ان کو امپلائی کرنا، ان کو ریمونریٹ کرنا یعنی ان کی پے، سیلری، پیکیجز وغیرہ ڈیسائیڈ کروانا. اور یہ دیکھیں تو ایک ترتیب میں، ایک سیکوینس میں یہ سارا چلتا ہے. پھر ان کو آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے موٹیویٹ کرنا، اور ان کی مینٹیننس، اور ان کے لیے کوئی سیمینار، ورکشاپس تاکہ وہ اپنی جاب پوزیشنز پہ
اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے سکیں. مینٹیننس، پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریلیشنز، مینجمنٹ کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے، پھر جو پراسپیکٹس ہیں ان کے اندر جو ایبلٹی ہے، جو قابلیت ہے، اس کو سامنے لانا، اس کو پریڈکٹ کرتے ہوئے اس کے مطابق ان سے کام لینا. تو آپ یہ دیکھیں تو یہ ساری ایچ آر ایم جو ان سے ہر سٹیج پہ اپنے رولز قوانینز، اپنے رولز اور قوانین کے تحت ہر سٹیج پہ، ہر جگہ پہ تمام اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہر سٹیج پہ ان ٹچ ہے. تو یہ ایک جامع پکچر ہے جو ایچ آر ایم کا سکوپ ڈیفائن کرتی ہے. امپورٹنس آف ایچ آر ایم. ہیومن ریسورس مینجمنٹ از امپورٹنٹ ٹو آل مینیجرز ڈسپائٹ دیئر ویریس فنکشنز بیکاز آف دا فالوئنگ ریزنز. ہیومن ریسورس مینجمنٹ اپنے تمام مینیجرز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. نہ صرف یہ کہ صرف اپنی مینجمنٹ کے لیے، بلکہ یہ تمام مینیجرز کے لیے بڑی ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے اس کے جو افعال ہیں وہ ان کو سر انجام دینے کے لیے ایچ آر ایم کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کی کیا کیا ریزنز ہیں؟ ہائر دا رائٹ پرسن فار دا جاب. رائٹ پرسن کو جاب کے لیے آپ چوز کریں. لو ایٹریشن ریٹ. جو ایچ آر ایم ہے یہ ہمیں جب امپلائیز کی سلیکشن کرتی ہے تو اس میں پھر کیونکہ بیسٹ ہائر کرتی ہے بیسٹ پرسنز کو، اس لیے شرمسار نہیں ہونا پڑتا، آرگنائزیشن کو شرمندگی نہیں ہوتی بعد میں. انشور پیپل ڈو دیئر بیسٹ. مطلب یہ انشور کرتی ہے ایچ آر ایم کہ جو امپلائیز ہیں وہ اپنی بیسٹ جو ان سی ہے وہ پرفارم کریں. ٹائم سیوڈ ان ناٹ کنڈکٹنگ یوز لیس انٹرویوز. ایچ آر ایم جو ان سی ہے وہ یوز لیس انٹرویوز کنڈکٹ نہیں کرتی اور ٹائم بچاتی ہے. یوز لیس انٹرویوز کو کنڈکٹ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایچ آر ایم ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دیتی ہے. اوائڈ لیگل ایکشن فار اینی ڈسکریمنیشن. عام طور پہ اگر ایچ آر ایم جو ان سی ہے وہ پراپر ورک نہ کرے تو عام طور پہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فیئر کلر یا ریس کی بنیاد پہ ڈسکریمنیشن وغیرہ ہو جاتی ہے جاب پہ. جاب جب ڈیورنگ جاب آفر تو یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنے دیتی. ایچ آر ایم ہمیں ڈسکریمنیشن کا موقع نہیں دیتی کہ ایسی کوئی بات ہو اور کوئی لیگل ایکشن لینا پڑے. سیفٹی لاز آر ناٹ اگنورڈ. سیفٹی لاز جو ان سے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جاتا جب ایچ آر ایم اپنے پروسیجرز فالو کر رہی ہوتی ہے. ایکویٹی ٹورڈز امپلائیز ان ریلیشن ٹو سیلری ایکسیٹرا. تمام امپلائیز کو پراپر پے اسکیل میں، جو ایکول پے اسکیل میں ان سب کی سیلری میں ایک یکسانیت ہوتی ہے، ایکویٹی ہوتی ہے، ان میں فرق نہیں ہوتا. افیکٹو ٹریننگ دی جاتی ہے امپلائیز کو. اوائڈ انفیئر لیبر پریکٹسز. انفیئر لیبر پریکٹسز کو اوائڈ کیا جاتا ہے. ایچ آر ایم اس کو الاؤ نہیں کرتی. ایچ آر اینڈ ایچ آر ڈی. ایچ آر کین بی ٹرمڈ ایز ہیومن ریسورس فنکشن اور ایچ آر ایم ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ایچ آر ایم کو ہم ایچ آر سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں، ایبریویٹ کرتے ہیں. ایچ آر ہیومن ریسورس فنکشن ہے، اور یا پھر اس کو ہم ایچ آر ایم بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. لیکن ایچ آر ڈی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اسٹینڈ کرتا ہے فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. ایچ آر اینڈ ایچ آر ڈی میں ڈفرنس جو بیسیکلی ہے، ایچ آر از آل انکمپاسنگ. ابھی ہم نے پیچھے ایک اسکوپ دیکھا ایچ آر ایم کا، جس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ایچ آر جو ہے وہ تمام سٹیجز کا احاطہ کرتی ہے، تمام پورے پروسیجرز کا. تو ایچ آر جو ہے وہ ایچ آر ڈی کو بھی اپنے اندر انکلوڈ کرتی ہے.
اور بھی بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے، تمام پروسیجرز آ جاتے ہیں. ایچ آر گوز فار بیانڈ دا ٹریڈیشنل پرسونل فنکشن. ایچ آر جو ہے روایتی عملے کی جو ڈیوٹیز ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر بات کو کہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے کے جاتی ہے. ایچ آر از مور پرو ایکٹیو اینڈ چینج اورینٹیڈ. ہیومن ریسورس جو ہے یہ زیادہ فعال ہوتی ہے اور مثبت تبدیلی کی طرف لے کر جاتی ہے، تعین کرتی ہے درست سمت کا. ایچ آر نیڈز competencies of a different nature from what the traditional personnel function required. ایچ آر جو ہے اس کے لیے مختلف قسم کی قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت روایتی عملے کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کی نسبت. اس میں ایچ آر میں زیادہ مختلف قسم کی قابلیت شامل ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں فنکشنز آف ایچ آر ایم کہ ایچ آر ایم کے کون کون سے فنکشنز کو پرفارم کرتی ہے. نمبر 1، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریلیٹنگ ٹو ایمپلائیز ایز انڈیویجولز، thus identifying individual needs and career goals. کیونکہ ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ نہ صرف یہ کہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے بلکہ اپنے تمام ایمپلائیز کے ساتھ انڈیویجولی لنک میں ہوتا ہے. اس لیے وہ اب تمام انڈیویجولز کی انڈیویجول نیڈز کو نہ صرف پہچانتے ہیں اور بلکہ ان کے کیریئر گولز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سیکنڈلی، developing positive interactions between workers to ensure collated and constructive enterprise productivity and development of a uniform organizational culture. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایچ آر ایم میں بیسیکلی ایچ آر ایم ذمہ دار ہوتی ہے اس چیز کی، وہ تمام ورکرز کے درمیان ایک پازیٹیو انٹریکشن اور ایک آپس میں خلوص کی فضا پیدا کرواتی ہے تاکہ ایک کنسٹرکٹیو انوائرمنٹ جو ہے آرگنائزیشن کے اندر پیدا ہو سکے اور آرگنائزیشن کے اندر ایک بہترین ڈیولپمنٹ کلچر جو ہے وہ پروان چڑھے. تھرڈلی، آئیڈینٹیفائی ایریاز دیٹ سفر لیک آف نالج، insufficient training and accordingly provide remedial measures in the form of workshops and seminars. بیسیکلی ایچ آر ایم جو ہوتی ہے یہ ان تمام ایریاز کو جن میں نالج کی کوئی کمی ہوتی ہے یا انسفیشینٹ ٹریننگ کا شکار کچھ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان تمام ایریاز کو یہ نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتی ہے بلکہ اس کے اکارڈنگلی ان کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان کو نہ صرف یہ کہ ورکشاپس بلکہ سیمینارز کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کو پراپرلی ٹرین کیا جا سکے اور ان کو پراپر نالج دیا جا سکے. نمبر 4، جنریٹ روسٹرم فار آل امپلائیز ٹو ایکسپریس their goals and provide the necessary resources to accomplish professional and personal agendas essentially in that order. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایچ آر ایم جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے تمام امپلائیز کو جہاں پہ وہ اپنی زندگی کے گولز کو اپنے تمام نیسیسری جو گولز کو نہ صرف یہ کہ ایکسپریس کرتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں، ان کی جو اچیومنٹس وہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کو نیسیسری ریسورسز بھی پرووائڈ کرتی ہے ایچ آر ایم تاکہ وہ اپنی پروفیشنل آرگنائزیشن کے لیے پروفیشنلی اور اپنے پرسنل ایجنڈاز کو بھی اکمپلش کر سکیں. لیکن پرائرٹی آرڈر یہی ہوگا کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے بہتر پروفیشنلی طور پر بہتر ثابت ہوں. نمبر 5، innovate new operating practices to minimize risk and generate an overall sense of belonging and accountability.
ایچ آر ایم بیسیکلی آپریٹنگ تمام پریکٹسز کو ایسی نئی آپریٹنگ پریکٹسز جو سی ان کو اپلائی کرتی ہے جن سے رسک کو منیمائز کیا جا سکے اور ایک امپلائیز کے اندر ایک مطلب اپنائیت کی آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اپنائیت کا تعلق پیدا کرتی ہے اور خود احتسابی کا جذبہ ان میں پیدا کرتی ہے. ریکروٹنگ دا ریکوائرڈ ورک فورس اینڈ میکنگ پروویژنز فار ایکسپریسڈ اینڈ پرومسڈ پے رول اینڈ بینیفٹس. ایچ آر ایم بیسیکلی تمام اپنے ریکوائرڈ ورک فورس کو جب ریکروٹ کرتی ہے، جب ان کو جاب وغیرہ دلوائی جاتی ہے، ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو پرومس وغیرہ کیا گیا ہوتا ہے ان کی تنخواہ اور بینیفٹس وغیرہ کے لیے، تو پھر یہ ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ان کی طے شدہ پے اور ان کی سہولیات پرووائڈ کروائے. نمبر 7 implementing resource strategies to subsequently create and sustain competitive advantage. بیسیکلی ایچ آر ایم جو سی ہے امپلائیز میں یہ ریسورس اسٹریٹجیز جو سی ہے ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ تمام ریسورس اسٹریٹجیز جو سی ہیں ان کو امپلیمنٹ کر کے دکھاتی ہے، جس کے ذریعے وہ آرگنائزیشن کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہ صرف یہ کہ دلا سکیں بلکہ اس کو مینٹین بھی رکھ سکیں. نمبر 8 empowerment of organization to successfully meet strategic goals by managing staff effectively. آرگنائزیشن کو با اختیار بنانے کے لیے اور سکسیسفلی تمام اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے کے لیے، میٹ کرنے کے لیے اسٹاف کو افیکٹولی مینج کرنا ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے. نمبر 9 دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ آلسو مینٹینز این اوپن ڈیمینور ٹو امپلائی گریونسز. Employees are free to approach the human resource team for any conceived query or any form of on the job stress that is bothering them. Human resource department جو ہے وہ بیسیکلی اپنے تمام امپلائیز کی شکایات کو ان کو ہر طرح کی ان کو ایک اوپن پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ وہ اپنی تمام شکایات وغیرہ جو سی ہیں ان کو بتا سکتے ہیں، نہ صرف بتا سکتے ہیں بلکہ امپلائیز جو ہیں ان کو اپنی ہر طرح کی پرابلم اور جاب کے متعلق جو بھی سٹریس ہے وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان کا ازالہ کر سکیں. نمبر 10 performance of employees is also actively evaluated on a regular basis. These are checks conducted by HR to verify and thereby confirm the validity of the employees' actual performance matching the expected performance. Employees کی جو پرفارمنس ہے اس کو ریگولر بیسس پہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے وہ ان کی ریگولر بیسس پہ ایویلیویشن، ان کی پرفارمنس کی ایویلیویشن کرتا رہتا ہے. اور عام طور پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو ریگولرلی ایویلیویٹ کرتا ہے بلکہ ان کو ان کی ایکچوئل پرفارمنس کو ان کی ایکسپیکٹڈ پرفارمنس کے ساتھ میچ بھی کرتا ہے اور پھر اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات بھی کرتا ہے. پروموشنز، ٹرانسفرز آف اور ایکسپلشن آف سروسز provided by the employee are some duties that are enforced by human resource department. پروموشنز وغیرہ یا ٹرانسفرز وغیرہ یا سروس سے کسی
مطلب کسی ریزن پر اگر ایکسپلشن بھی کرنی پڑے سروسز سے، تو یہ تمام ڈیوٹیز جو ہیں یہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہیں۔ پروموشنز آر کنڈکٹیڈ اینڈ آر predominantly based on the overall performance of the individual accomplished by the span or tenure he has served the organization۔ promotions جو سی ہیں وہ جو کنڈکٹ ہوتی ہیں اور جو بھی ان کی انڈیویجولس کی اوورآل پرفارمنس انہوں نے جو پرفارم کی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے ٹینیور کو، ان کی جاب ٹائم، جتنا انہوں نے جاب کے اندر آرگنائزیشن میں سروسز پرفارم کی ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے پروموشنز وغیرہ بھی کنڈکٹ کروانے کی ذمہ داری ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ نمبر 12 looks at the possibilities of the employee from one job to another, maintaining the hierarchy in the company and considering the stability of post and the salary obtained over a period of time۔ بیسیکلی ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز امپلائیز کی اس پاسبلٹی کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آرگنائزیشن کے اندر انہیں ایک جاب ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کیا جانا پڑے ان کی قابلیت کی بنیاد پر کہ وہ کہاں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، اگر ان کو شفٹنگ بھی کی جائے ان کی، تو اس کو ان کو ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ انہوں نے کتنا عرصہ وہاں پہ پرفارم کیا ہے اور ان کی جاب کی سٹیبلٹی، پوسٹ کی سٹیبلٹی کس حد تک تھی اور کتنی سیلری وہ لے رہے تھے اور کتنے عرصے سے وہ لے رہے تھے، تاکہ انہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں دوسری جاب پہ شفٹ کیا جا سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا جو لیکچر تھا، اس میں ہم نے ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری ایچ آر ایم کا اسکوپ، اس کی امپورٹنس، اس کے فنکشنز کو ڈسکس کیا۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم ایچ آر ایم کی کچھ اور فنکشنز کو دیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹس اوکے، اللہ حافظ۔